السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں دیوبندیوں کا ایک ملا، ایک گویہ جس کا نام جنید جمشید ہے، جو مر کر مٹی میں مل چکا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پٹائی بھی کی گئی تھی۔ اب وہ جہنمی جو ہمارے نزدیک جہنمی ہے، وہ دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک بھی جہنمی ہو گیا، کیونکہ اس نے شرک کر دیا۔ وہ قصیدہ بردہ شریف کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں اس نے کہا کہ جب قصیدہ بردہ شریف حضرت علامہ محمد بصیری علیہ رحمت و رضوان نے لکھ دیا، تو رات میں جب وہ سوئے، وہ فالج کا حملہ تھا ان پر، اور وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ کنڈیشن یہ تھی 154 شعر انہوں نے لکھے، اور جب وہ سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ خواب میں نہیں آئے، بلکہ اب جو وہ واقعہ سنا رہا ہے اس واقعے کو آپ سماعت کریں۔ قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بصیری رحم اللہ بالکل پیرالائز تھے، فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی، صرف پلکیں ہلتی تھیں۔ اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے رسول اللہ پر۔ کتنے جناب؟ 154 اشعار لکھے۔ تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی، پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا۔ اچھا چل مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میرے لیے لکھے ہیں۔ رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی بردہ، وہ ایسے کر کے ان پر پھینکی، تو پھینکی تو وہ پورا جسم ایک دم جان آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو وہ اشعار سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم، تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے بھاگے، تو ویسی دوڑ لگی جیسی بھاگے، ایک فقیر نے روک لیا، ہاں عبداللہ رک۔ کیا وہ اشعار ذرا دوبارہ سنا دے۔ تجھے کیسے پتا؟ کہا جب اللہ کے نبی کو تو سنا رہا تھا، میں بھی ساتھ نہیں کھڑا سن رہا تھا۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے۔ آپ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ آپ کا رہے گا نہیں۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ عبداللہ وہ نعت جو لکھی ہے، وہ قصیدہ جو لکھا ہے وہ سنا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ نعت لکھی ہے حضرت عبداللہ نے، حضرت امام بصیری علیہ رحمہ نے؟ تو یہاں ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، اور چونکہ یہ چھپی ہوئی بات ہے اس لیے یہ غیب کا علم ہوا۔ اور اگر عطائی علم غیب بھی مانے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ صفحہ نمبر 18 تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے صاف لکھا ہے کہ اگر عطائی طور پر بھی کوئی یہ طاقت مانے تو وہ مشرک ہے، خواہ وہ ذاتی مانا جائے یا خدا کا دیا ہوا۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ تصرف غیر اللہ، اور تصرف تو یہ ہوا ہی ہے کہ حضور سرور کائنات تشریف لائے ہیں، تو یہ حضور کا تصرف۔ چلیے صفحہ نمبر 16 پر آ جائیں، تو کہتا ہے بے بسی میں نبی اور ولی اور عام لوگ سب برابر ہیں۔ سارے لوگوں کو اس نے نبی، ولی اور عام لوگوں سب کو برابر کہا بے بسی کے اندر۔ تو اگر حضور اتنے ہی بے بس تھے، کہنے لگا بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں جیسا کہ فرمایا، تو اگر اتنے ہی بے بس تھے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے؟ تو اگر کوئی حضور کو بے بس نہ مانے معاذ اللہ اس کے دہلوی کے حساب سے، تو وہ مشرک ہے۔ اور دہلوی کی یہ کتاب کے تعلق سے رشید احمد گنگوہی، جو معروفہ کھاتا رہا زاغ معروفہ پوری زندگی، یعنی کوا کھاتا رہا، کوا خور مولوی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آئین اسلام کتاب ہے یہ تقویۃ الایمان، تو اس کو ماننا تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ شرک کیا۔ پھر کہا کہ عطائی علم غیب کی بات بھی ہو گئی، اور اسی طرح بے بسی میں نبی، اور نبی کو حاضر و ناظر ماننا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، حاضر و ناظر ہوئے، تبھی تو حاضر و ناظر ماننا۔ اس نے کہا صفحہ نمبر 15 اور 16 کے اوپر آتا ہے تقویۃ الایمان کے اندر، تو لکھتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کو یہ نبی کو حاضر و ناظر ماننا وہ ایسا ہے جیسے ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
یا سفارشی سمجھنا، حاضر و ناظر ماننا، یہ ساری چیزیں جو اس نے کہی، اس میں کہا کہ ابو جہل اور دونوں شرک میں برابر ہے، اور اسی میں لکھتا ہے نبی ولی جن شیطان بھوت پریت وغیرہ وغیرہ سب برابر ہیں اس معاملے کے اندر، یعنی ہر جگہ حاضر و ناظر وہ ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں تو جنید جمشید کہہ رہا ہے کہ جب صبح وہ نکلے نماز پڑھنے کے لیے یا کسی وجہ سے گھر کے باہر تشریف لے گئے تو ایک فقیر ملا اور اس نے کہا کہ جو ہے تو بتاؤ مجھے بھی وہ قصیدہ سناؤ۔ تو انہوں نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ رسول اللہ رات میں آئے تھے تو میں بھی وہیں پر تھا؟ اللہ اللہ، یا تو ولی جنید جمشید کہہ رہا ہے کہ وہ فقیر بھی حاضر و ناظر ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جنید جمشید چونکہ تھانوی، گنگوئی، امبیٹوی، نانوتوی کو مسلمان مانتا ہے ان کی گستاخیوں کے باوجود، اس لیے بریلویوں کے ہم سب کے فتوے کے مطابق، تمام مسلمانوں کے فتوے کے مطابق جو رسول اللہ سرور کائنات کے گستاخ کو مسلمان مانے وہ کافر ہے۔ تو جنید جمشید اس اعتبار سے کافر ہوا، اور تقویۃ الایمان کے فتوے کے مطابق کہ جو اس طرح سے مانے وہ مشرک ہے، تو جنید جمشید اس طرح سے مشرک ہوا۔ تو بولو سب مل کر لعنت بھیجے جنید جمشید پر، دیوبندی بھی اور اہل سنت بھی، اور جو جنید جمشید کو مسلمان مانے وہ بھی مشرک ہوا، کیونکہ تقویۃ الایمان کا فتویٰ موجود ہے، تو سارے دیوبندی اس کو مسلمان مان کر مشرک ہوئے۔ لو اب تو ایسا حال ہو گیا دیوبندیوں کا کہ وہ کریں تو کیا کریں، کچھ کریں تو پریشانی، نہ کریں تو پریشانی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا امام اہل سنت کی روش پر آ جاؤ اور کہے کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ